دوستوں، یہ ویڈیو اسلامک گائیڈ لائنز ود اسپریچولیٹی اینڈ سائنس کی دوسری قسط ہے۔ پچھلی ویڈیو میں تذکرہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کیا کیا حلال کیا ہے۔ اگر جانور ہے تو اس کے ذبح کے پیچھے کیا سائنس ہے۔ تو اس میں نے اکثر دونوں باتیں استعمال کی ہیں کہ اسپریچولیٹی کا کانسیپٹ کیا ہے اور سائنس کیا کہتی ہے۔ اس ویڈیو میں پچھلی ویڈیو سے متصل آگے کی بات ہے کہ اسلام کھانے اور پینے کے تعلق سے کیا تعلیم دیتا ہے۔ اس سیشن کے 3 حصے ہیں۔ پہلا، کھانے اور پینے کے تعلق سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ دوسرا، روزے کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے۔ تیسرا، سائنس کے اعتبار سے جسم کا اندرونی نظام کھانے کو کیسے پروسیس کرتا ہے۔ چوتھے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کم کھانا اور روزہ رکھنا اس اسلامی تعلیم سے جو ہمیں صحت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کی معلومات ہم حاصل کریں گے۔ اس ویڈیو میں خاص طور سے ہم اس بات کی تذکرہ کریں گے کہ اسلام کھانے پینے کے معاملے میں اور روزہ رکھنے کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کی خاص بات ہے کہ وہ ہمیشہ درمیانی راستہ بتاتا ہے جو انسان کے لیے آسان ہو۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی اسلام وی ایٹ ایوری تھنگ وچ مووز اور اسٹرکٹلی ویگن کے بیچ کا طریقہ تعلیم دیتا ہے۔ انسان کی کمپلیٹ ڈائٹ کے لیے جو نیوٹریشن چاہیے وہ ویج اور نان ویج دونوں کے کمبینیشن سے ہی مل سکتے ہیں۔ صرف ویج کھانے والوں کو سبھی نیوٹرینٹ حاصل کرنے کے لیے آرٹیفیشل سپلیمنٹس لینا پڑتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں بنسبت نان ویج کے ویج کھانے کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے، اس لیے خود کو ہم لوگوں کو سیمی ویجیٹیرین کہلانا چاہیے، نہ کہ نان ویجیٹیرین۔ اور مزید یہ کہ اسلام اس کھانے کی تعلیم دیتا ہے جس میں بھر پیٹ کھانے کی ممانعت ہے۔ ہم جانیں گے کہ کھانے پینے کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں کیا آیا ہے۔ اللہ پاک سورہ اعراف میں کھانے کے بارے میں خاص طرح سے حکم فرماتے ہیں، اے لوگوں کھاؤ اور پیو مگر زیادتی مت کرنا، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے، آدم کے بیٹے کے لیے سب سے برا برتن جو بھرا جائے وہ پیٹ ہے۔ اتنا کھانا کافی ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اتنا تو کرے کہ تہائی حصہ کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے رکھے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، ایک موٹے آدمی کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پیٹ پر چربی نہ ہوتی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ زیادہ کھانا اچھی صحت کے منافی ہے۔ ان قرآن و حدیث کی روشنی میں جہاں کھانے اور پینے کو کہا گیا ہے وہیں اس بات پر کی سختی ہے کہ زیادہ کھانے سے روکا گیا ہے۔ زیادہ کھانے کو بیماری کی علامت بتایا ہے۔ یہ وہ گائیڈ لائنز ہیں جو ہمیں سکھائی گئی۔ زیادہ کھانے کے نقصانات روحانی بھی ہیں اور جسمانی بھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو امت میں سب سے پہلے فتنہ یعنی بگاڑ پیدا ہوا وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ جب لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو جسم موٹا ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے اور ان کی خواہشیں بے قابو ہو جاتی ہیں۔ اب ہم ایک نظر خود پر ڈالیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات ہم پر کتنی صادق آتی ہے۔ اس کے ساتھ سائنٹیفک ریسرچ بتاتی ہے کہ زیادہ کھانے سے جسم کے نظام پر بار پڑتا ہے جو بیماری پیدا کرتا ہے۔ زائد کھانے کو ہضم کرنے کے لیے زیادہ ایسڈ بنتا ہے جو سینے میں جلن پیدا کرتا ہے۔ لیور اور پنکریاس کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے جس سے یہ اعضاء جلدی ہی کام کرنا بند کر دیتے ہیں یا کمزور پڑ جاتے ہیں، جس سے شوگر اور دل کے امراض شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بہت خاص سوال کو زیر نظر لانا ہے، وہ یہ کہ کیا گوشت کھانا اسلام میں فرض اور ضروری ہے؟
اس کا صاف جواب یہ ہے کہ یہ بہترین غذا ہے مگر اس کے روزانہ استعمال سے منع کیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، گوشت میں شراب کی طرح سے عادی ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسری جگہ اس کا تذکرہ یوں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں گوشت کو روزانہ کھانے سے منع کیا تھا۔ اب ہم خود اپنے اعمال کا جائزہ لیں، گوشت کے تعلق سے ہمارا کیا حال ہے؟ نہ حلال کی پرواہ ہے نہ مقدار کی پرواہ۔ اس زمانے میں انسان کی صحت کے متاثر ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ اچھی صحت حاصل کرنے کے لیے ہر پہلو پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی کرنا ضروری ہے۔ کم سے کم کوئی بیسک ایکسرسائز ضرور کرنا چاہیے۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک کچن ایکسرسائز کا لنک انشاءاللہ شیئر کر دوں گا، بہت سمپل اور ایفیکٹیو ہے۔ ایک اور تصویر میں جو میں نے دکھایا ہے اس میں مارکیٹنگ کا ایگزامپل ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس تصویر میں کارب رچ پروڈکٹ کو ڈائبیٹک فرینڈلی بتایا گیا ہے اور اس پہ ظلم یہ کہ ایمانداری کا بھی دعویٰ ہے۔ اس کے علاوہ پروسیسڈ اینڈ پیکجڈ فوڈ جتنا بھی ہو سکے اوائڈ کریں۔ اس بات کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ بڑی کمپنیاں بھی سیل بڑھانے کے لیے اور ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے ملاوٹ کرتی ہیں۔ ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے جو شہد کے تعلق سے ہے کہ جس میں پگ برانڈز بھی ملوث ہیں۔ اس رپورٹ کو ضرور دیکھیں، لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا جائے گا۔ اب آگے سبزیوں اور پھلوں کے تعلق سے، آج کل سبزیوں اور اناجوں اور فصل میں کیڑے مکوڑے سے بچانے کے لیے فرٹیلائزر اور کیمیکلز یوز کیے جاتے ہیں۔ ان فرٹیلائزر اور کیمیکل سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ سبزیوں اور پھلوں کو ہم 10 منٹ پانی میں بیکنگ پاؤڈر کے ساتھ پانی میں رکھیں اور پھر 10 منٹ نارمل پانی میں رکھ کر اس کے بعد ہی استعمال کریں۔ ایک اور نئی وبا جو جی ایم او فوڈ کے نام سے انڈیا میں آ رہی ہے، اس پر بھی ہماری نظر ہو۔ کچھ سائنٹسٹ نے سیڈز کے جینیٹکس ماڈیفائی کیے ہیں تاکہ ان کو کیڑوں سے بچایا جائے۔ اس کے بعد کچھ ریسرچ بتاتی ہیں کہ ان جی ایم او فوڈ کے استعمال سے انسان کے جینز پر بھی اثر ہو سکتا ہے۔ یہ سب بھی زیادہ تر فورن پروڈکٹس میں ہے۔ انڈیا میں بھی کاٹن سیڈ کو جی ایم او کے لیے اپروول ہے۔ برنجل، مسٹرڈ اس کے پلان میں ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں پر نظر رکھنا ہے کہ ہم جن پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں وہ جی ایم او فوڈ نہ ہو۔ ایک اور ضروری بات جو قابل ذکر ہے، آج کل ڈیری اینڈ ایگز کے لیے بھی اینیمل کو جی ایم او فوڈ دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹکس تو ساتھ میں ہے ہی۔ ایسے ملک اور ایگز کی کوالٹی کو انسان کی صحت کے لیے خطرناک بتایا گیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جن جانوروں سے دودھ، انڈے اور میٹ حاصل ہوتا ہے، یہ جانور گراس فیڈ ہونے چاہیے۔ آج کل ملنا مشکل تو ہے مگر اپنی صحت کو بچانے کے لیے گاؤں وغیرہ سے تعلق بنا کر کیسے بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہو سکے جو ہمت کر سکتے ہیں وہ اچھی نیت کے ساتھ اس بزنس کو شروع کریں۔ آج کل آرگینک فوڈ کے نام سے لوگ خوب کما رہے ہیں۔ یہاں تک ہم نے کھانے پینے کا تذکرہ کیا۔ اب ہم روزے کے تعلق سے اسلام میں کیا آیا ہے اس بات کا تذکرہ کریں گے۔ رمضان کے روزے تو سب پر فرض ہیں ہی، جو 30 دن کے ہیں، جو سب کو رکھنا ہے اور اسلام کے رکنوں میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نظر مان لے کہ اگر مجھے صحت ہوگی تو میں روزہ رکھوں گا،
یہ روزہ بھی واجب ہو جاتا ہے، نہ رکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ مگر نظر کے روزے میں کوئی ایسی مشکل چیز کا ارادہ نہ کرے جس پہ عمل نہ کر سکے، جیسے 1 مہینے کا روزہ یا 1000 رکعت کی نماز۔ یہ مشکل چیزیں ہیں، کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے اگر نظر کا روزہ رکھے تو اس میں 1 روزے کا یا 2 یا 4 رکعت کی نماز کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرہ نواز ہے اور قدردان بھی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں بہت سے مستحب روزے ہیں جن کے رکھنے پر ثواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں، مگر روحانی قوت تو ضرور ملتی ہے، جس میں 6 روزے شوال کے ہیں، شعبان کے کچھ روزے جو رمضان کی تیاری میں رکھے جائیں، پیر اور جمعرات کا روزہ، ایام بیس کے روزے 13، 14، 15 چاند کے مہینے کے حساب سے، 10 محرم کا روزہ، اس میں 9 یا 10 یا 10، 11 کر کے 2 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کا یعنی عرفہ کا روزہ۔ یہ روزے ہیں جو مستحب ہیں، چاہے تو ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ روزوں کے تعلق سے قرآن و حدیث میں بہت تفصیلات ہیں، یہاں پر صرف ایک آیت کا تذکرہ کرنا ہے تاکہ اشارہ ہو جائے اور چھوٹی سی بات سے کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ تو ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی قوموں پر کیا گیا تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ اس آیت کے مفہوم میں 2 باتوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ پہلی یہ کہ روزہ بظاہر ایک مشکل عبادت ہے، مسلمانوں کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں فرض کیا گیا بلکہ اللہ رب العزت نے تم سے پہلے کے قوموں پر بھی یعنی یہود اور نصارہ پر بھی روزے فرض کیے تھے، اور آگے اس کے فائدے بھی بتائے تاکہ امت میں شوق پیدا ہو، بندوں میں شوق پیدا ہو۔ دوسری بات جو کہی گئی وہ یہ اس آیت میں کہ روزے کا مقصد تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی کے مختلف مفہوم ہیں۔ تقوی سے اکثر مراد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو اور ہم گناہوں سے بچیں اور نیکی کو اختیار کریں۔ اللہ سے ڈرنا اصل میں اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، اس احساس کے ساتھ کہ اللہ نے لاکھوں نعمتیں دی ہیں پھر بھی میں اللہ کے حکم کو توڑوں گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہاں ایک اللہ سے محبت کا عنصر بھی ہے۔ یہاں تقوی اور فتویٰ دونوں میں فرق اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم دین کے اصل پر عمل کرنے والے بن سکتے ہیں۔ تقوی جو کہ عین حکم ہے اس پر چلنے والا ہمیشہ حفاظت میں رہتا ہے، اور فتویٰ جو اسلام کی آخری حدود ہے اس پر چلنے والا اکثر خطرے میں رہتا ہے۔ مثال سے یوں سمجھیں کہ نماز کو اول وقت پڑھنا یہ تقوی ہے، اور نماز کو آخری وقت پر پڑھنا جو کہ فتوے پر مبنی ہے اور اس میں دیر ہونے سے نماز قضا ہونے کا ڈر ہے جس سے گناہ ہوگا۔ آگے رمضان کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا خلاصہ ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے، نماز اور لیلۃ القدر میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اور اللہ کے انعام کا امیدوار ہو تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ روزہ اللہ رب العزت نے اس لیے فرض کیا کہ اس میں روحانیت بھی ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس میں جسمانی فائدے چھپے ہوئے ہیں جو آگے ہم سائنس کے تعلق سے جب بات کریں گے تو ہمیں پوری طرح سمجھ میں آئے گا۔